السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم مشاہدین، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا 10 دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ بہت ہی مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی مبارک ساعات سے استفادہ کیا، گناہوں سے دور رہے اور نیکیوں سے اپنا دامن بھر لیا۔ آج کی اس مجلس میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم رمضان سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی 20 دن اور باقی ہیں۔ جو غلطی ہو گئی، جو سستی ہو گئی، پھر سے چست ہو جائیے، غور سے سنیے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں 20 طریقے رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانے کے۔ سننے والے اپنے اپنے گروپوں میں، ساتھیوں میں شیئر کر دیں۔ یہ دراصل ایک محاضرہ ہے شیخ خالد الجریش کا، جس سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے یہ موضوع تیار کیا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں رمضان سے فائدہ اٹھانے کے 20 وسائل اور 20 طریقے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کا، مسجد میں وقت سے پہلے جائیے اور دیر تک نماز کا انتظار کیجیے۔ مسجد میں تھوڑا پہلے جائیے اور دیر تک نماز کا انتظار کیجیے۔ اقامت کے لیے جلدی نہ مچائیے، مؤذن اور امام کو لعن طعن مت کیجیے، بیٹھے رہیے، سنن پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، تلاوت کیجیے۔ ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ جتنی دیر آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں اتنی دیر گویا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا نماز پڑھنے میں شمار ہوگا۔ اور جتنی دیر آپ بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کی عادت بنائیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم ما قعد ينتظر الصلاة فی صلاۃ، کہ جب تک تم نے کا کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ وتدعو له الملائکہ، اور جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، یہ نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، یہ بندہ نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ دوسرا طریقہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کا، کثرت سے زیادہ وقت نکال کر کے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ 5 نمازوں میں کم سے کم، زیادہ نہ صحیح 5 ورق ہی پڑھ ڈالیے۔ ایک صفحہ قرآن پڑھنے سے آپ کو 4,500 سے 5,000 تک نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک ورق قرآن پڑھنے سے آپ کو تقریباً 10,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک پارہ قرآن پڑھنے سے آپ کو 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب آپ ایک قرآن ختم کرتے ہیں
آپ کے لیے 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو آپ رمضان کی مبارک ساعات میں قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے۔ الحمدللہ آپ نے قرآن ختم کر دیا، 30 لاکھ نیکیوں کے مالک ہو گیا آپ۔ بس صحیح پڑھیے قرآن۔ تیسرا طریقہ رمضان کی مبارک ساعات سے فائدہ اٹھانے کا، سحری کے وقت کے جو لمحات ہیں ان کو غنیمت سمجھیے۔ رات کے تیسرے پہر میں یا آخری پہر میں جب آپ جاگتے ہیں سحری کے لیے، اس کو غنیمت سمجھیں، نوافل پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے کچھ مانگ لیں۔ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، عام دنوں میں تو ہم نہیں اٹھ پاتے، لیکن روزے کے دنوں میں سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں۔ وہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو معافی دینے کے لیے آسمان دنیا پہ اترتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ جب رات کا آخری پہر، تیسرا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ تعالی آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور پکارتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ۔ تم میں کا کوئی ہے جو اس آخری پہر میں مجھ سے دعائیں کر رہا ہو؟ میں آیا ہوں اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے۔ من یسألنی فاعطیہ۔ تم میں کا کوئی ہے جو رات کے اس وقت میں اٹھ کر کے مجھ سے مانگ رہا ہو؟ میں آیا ہوں اسے عطا کرنے کے لیے۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ۔ تم میں کا کوئی ہے جو اس سحری کے وقت میں مجھ سے توبہ کر رہا ہو، اپنے گناہوں پر رو رہا ہو؟ میں آسمان دنیا پہ آیا ہوں اپنے اس بندے کو معافی دینے کے لیے۔ تو سحری کے وقت کے جو کچھ اوقات کو غنیمت سمجھ کر کے کچھ نوافل پڑھ لیں، دعا کر لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ رمضان کی مبارک سے ساعات سے فائدہ اٹھانے کا چوتھا طریقہ، خوب دعائیں کریں۔ دعاؤں کا مہینہ ہے یہ، قبولیت کے جو اوقات ہیں دعاؤں کے، ان کو ڈھونڈ کر کے خوب دعائیں کریں۔ اللہ کی خصوصی رحمت، اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے اس مہینے میں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کریں، سجدوں میں دعائیں کریں، تشہد میں دعائیں کریں۔ اور دعائیں کرنے سے کبھی نہ تھکیں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے
कोरोना से निजात के लिए, मुर्दों की बख्शिश के लिए खूब खूब इस रमज़ान में दुआएं करें। अल्लाह ताला कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदे जब मेरे बारे में पूछें तो कह दो मैं करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दआनी, मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है। इसलिए दुआ की कबूलियत के औकात ढूंढ करके खूब दुआएं करो। जुमा के दिन असर के बाद इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर के सलाम फेरने तक ये भी कबूलियत का वक्त है। और दुआ करने में मेरे भाइयों कभी न थको। ये न समझो कि मैंने दुआ की अल्लाह ने कबूल नहीं की, नहीं। शिर्क बिदअत हराम कमाई छोड़ते हुए अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह दुआएं ज़रूर कबूल करता है। मुस्नद अहमद के एक हदीस है, इससे अल्लामा अलबानी ने सही कहा कि जब बंदा दुआ करता है तो 3 चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ उसे ज़रूर मिलती है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह का शुक्र है। ये तौसीफ खान साहब कौन है, ज़रा सा अपना तारुफ करा दें, मैं ध्यान नहीं आ रही बात। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, बस गले में तकलीफ़ है, दुआ करें अल्लाह ताला सही कर दे। आप अपना तारुफ करा दें। तो कसरत से दुआएं करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन मुस्लिमिन यदउ बिदावतिन लैसा फीहा इस्मुन वला क़तिअत रहम इल्ला अताहु अल्लाहु बिअहदा सलास। जब भी कोई मुसलमान दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह की बात ना हो, रिश्तेदारियों को काटने की बात ना हो, तो अल्लाह ताला उसके दुआ के बदले 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर देता है। क्या? इम्मा अन तुअज्जलहु दावतुहु, या तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल कर ली जाती है, उसने जो चीज़ मांगी अल्लाह ताला ने वही उसे अता कर दिया। व इम्मा अन यद्दखिरल्लाहु लहु फिल आखिरा, या अगर वही दुआ कबूल नहीं हुई तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को बटोर करके आखिरत के लिए रख देता है, क़यामत के दिन नेकियों के पलड़े में डाल देगा। और जब आप नेकियों के लिए तरसेंगे, आपकी ये दुआएं आपके काम आ जाएंगी जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी। इंसान कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ न कबूल हुई होती, सारी की सारी दुआओं का बदला मुझे यहाँ मिल जाता। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो इम्मा ये सिर्फ आनु मिनस्सुई मिसलहा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर आने वाली कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई बला ही टाल देगा। सहाबा ने कहा इदन नुक्सिर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तो हम खूब दुआएं करेंगे। आपने फरमाया अल्लाह अक्सर करो, अल्लाह बहुत देने वाला है। तो रमज़ान मुबारक को खुसूसी तौर पर दुआओं के लिए न भूलो। दुनिया बहुत मुश्किल में है, बीमारियां ज़ोरों पर हैं, अमवात ज़ोरों पर हैं, बूढ़े जवान बच्चा कुछ फ़र्क नहीं है। सारे के सारे लोग, हमारे बड़े बड़े असातिज़ा, बड़े करीबी रिश्तेदार, बड़े गहरे दोस्त इन्हीं अय्याम में आजकल में चले गए और हमको गम दे के चले गए। अब्दुल मालिक के बेटे, उनका इंतकाल हुआ। अच्छा, अब्दुल मालिक के बेटे यानी अबू बकर के भतीजे हैं।
کہاں ہے اس وقت وہ ابو بکر کے بھتیجے جو عبد المالک کے بیٹے ہیں؟ کہاں ہے اس وقت وہ؟ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ تو پانچویں بات، پانچواں طریقہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کا یہ ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھیں، فرض کی پابندی کریں، سنن رواتب کی پابندی کریں، اس کے علاوہ بھی کثرت سے نوافل پڑھیں، صلاۃ الضحیٰ پڑھیں، فطر کا اہتمام کریں، تراویح اور تہجد پڑھیں، اور بھی موقع ملے تو زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ قیامت کے دن جب آپ کے فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے پاس کچھ سنتیں ہیں، تو سنتوں کے ذریعے فرائض کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اس سے جنت میں ایک درجہ اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کثرت سے نوافل پڑھنا جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نوافل پڑھیے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کی بات آپ جانتے ہیں، انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی ایک بار ان سے بہت خوش تھے، پوچھا ربیہ کیا مانگتے ہو، مانگ لو۔ ربیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا او غیر ذالک، اے ربیہ کچھ اور مانگ لو۔ ربیہ غریب تھے، ربیہ کنوارے تھے، ربیہ کے پاس گھر نہیں تھا، انہوں نے نوکری نہیں مانگی، زمین جائیداد نہیں مانگی، شادی بیاہ کا رشتہ نہیں مانگا، انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کر کے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے لیے شفاعت کر سکوں اور آؤ میرے ساتھ جنت میں۔ حضرت بلال کو نہیں دیکھا؟ کثرت نوافل ہی کی وجہ سے بلال کا وہ مقام تھا اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال کو بلایا اور سوال کیا بلال وہ کون سا عمل تم کرتے ہو، اللہ سے امید ہے کہ وہ بہت نیک عمل تمہارا اچھا ہے۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ میں کیا عمل کرتا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، بات کیا ہے؟ فرمایا انی سمعت دفن علیک فی الجنہ، اے بلال میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ بلال میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام جو اپنے سینے میں بسا لے تو حبش کا بلال جنت کی سیر کر رہا ہے، اور اگر اسلام سے دور ہو جائے تو اللہ کے رسول کا سگا چچا بھی جہنم میں۔ نسب کا مول کوڑی بھرنا ہوگا روز محشر میں، جلاہے اور سید سے عمل کی ہو خریداری۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی وضو کرتا ہوں مجھ سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے نوافل پڑھتا ہوں۔ تو پانچواں طریقہ رمضان کی اس مبارک ساعت سے فائدہ اٹھانے کا، کثرت سے نوافل پڑھو میرے بھائیوں۔ عبد الرحیم خان صاحب کو بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں، پہچانتا نہیں، اگر تعارف نیچے لکھ دیں مہربانی ہوگی، کم سے کم پہچانے جانے کون ہے، کہاں سے ہیں۔ چھٹا طریقہ رمضان کی مبارک ساعت سے فائدہ اٹھانے کا، چھٹواں طریقہ یہ ہے کہ کھانے اور پینے کے بعد اللہ کا حمد کرو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کا شکر کرو۔ کھانا کھانے پانی پینے کے بعد اللہ کی حمد، اللہ کے شکر سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ یعنی کھانا بھی وہ کھلائے، پانی بھی وہ پلائے، اور آپ الحمدللہ کہہ دو تو میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اللہم لک الحمد۔
کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد اللہ کا حمد اور شکر کبھی نہ بھولیے. یہ اللہ کی خوشی کا سبب ہے، آپ کے گناہوں کے بخشے جانے کا سبب ہے. جناب صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الأكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها. رواہ مسلم. کہ بندہ جب کھانا کھاتا ہے اور جب پانی پیتا ہے اور اس کے بعد جب اللہ کی حمد کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اپنے بندے سے. اور ابن ماجہ، ترمذی کی ایک حسن حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد کی دعا سکھائی ہے. فرمایا آقا نے من اکل طعاما، جو کوئی کھانا کھا لے، ثم قال، اور پھر کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھ لے جو کوئی، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. رمضان کی مبارک ساعت سے فائدہ اٹھانے کا 7واں طریقہ، 7واں آئیڈیا سنیے، دوسروں تک پہنچائیے، دوسروں تک شیئر کیجئے. اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں قرآن کا حلقہ روزانہ قائم کیجئے. 15-20 منٹ ہی صحیح، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن حفظ کرنے کے لیے، قرآن پر تدبر کرنے کے لیے گھر والوں کے ساتھ تھوڑی دیر روزانہ بیٹھیے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے روزانہ قرآن کا چھوٹا سا حلقہ بنا کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ، بچی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اماں ابا کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ قرآن لے کر کے بیٹھ جاؤ، پڑھو، حفظ کرو، سمجھو، تدبر کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو اپنے بچوں کے اندر قرآن کو رگ رگ میں سما دو، ورنہ یہ نسل برباد ہونے کے قریب ہے. یہ سب کچھ جانتی ہے ہماری نسل، لیکن قرآن نہیں جانتی ہے. قرآن کا حلقہ قائم کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر سناؤ، قرآن حفظ کراؤ، قرآن غلط پڑھتے ہیں تو اس کو صحیح کراؤ. اگر آپ گھر سے دور ہو، بچوں کو فون کر کے، واٹس ایپ سے آئیمو سے جوڑ کر کے بیٹھ جاؤ میرے بھائیوں، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگے. ارتداد کی شکلیں، مرتد ہونے کی شکلیں بہت سامنے آ رہی ہیں ہماری بہنوں کی. اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑو اور خود جڑ جاؤ. دیکھنا پھر ہر طرف سے اللہ کی برکتیں، اللہ کی بخششیں، اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں آپ کے گھر میں. کون سی دعا جی؟ کون سی دعا مانگ رہے ہو؟ رمضان کی اور جو لوگ پردیس میں ہیں، اپنے کمرے میں، کمرے کے ساتھیوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ ایک حلقہ بنا لیں قرآن کا، پڑھیں، پڑھائیں، ایک دوسرے کو سنائیں، اور ہمارے حلقے سے جڑ جائیے. قرآن پاک کا روزانہ میرا حلقہ چلتا ہے، کبھی عصر بعد، اکثر ظہر کے بعد، اس سے جڑ جائیں
اور قرآن سے فائدہ حاصل کریں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اس لیے اس میں خصوصی طور پر قرآن پر توجہ دو۔ حضرت جبرائیل رمضان میں اترتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دراسہ کرتے تھے، پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ جبرائیل فرشتوں کے سردار محمد رسول اللہ، پوری دنیا انس و جن کے سردار، آپس میں قرآن کا مدارسہ کرتے تھے۔ ہم کو کیا ہو گیا؟ ہم کیوں قرآن سے دور ہیں؟ ہمیں قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ ہم قرآن کیوں غلط پڑھتے ہیں؟ ہمیں صورتیں کیوں یاد نہیں ہیں؟ ہم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ رمضان کی مبارک ساعات سے فائدہ اٹھانے کا 8واں طریقہ میری بہنوں سے خطاب ہے۔ میری بہنوں سے خطاب ہے کہ میری بہنوں، رمضان کے روزے رکھ کر کے تم گھروں میں جو کام کرتی ہو، کھانا پکانا، برتن صاف کرنا، یہ وہ دنیا بھر کا جو تھکتی ہو، سب کے لیے افطاری کا سامان مہیا کرتی ہو اور خود لیٹ ہو جاتا ہے تم کو لوگوں کو سنبھالنے میں، میری بہنوں، میری ماؤں، اس چیز میں تم اجر کا تصور کرو، احتساب اجر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس پر اجر دے گا، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں روزے داروں کی خدمت کر رہی ہوں۔ نیتوں کو خالص کر لو میری ماں اور بہنوں کہ اس کام پر مجھے اجر ملے گا، ٹینشن نہ لو، تھکو نہیں، اور کھانا پکاتے ہوئے، برتن مانجتے ہوئے، لوگوں کو پروستے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی رہو، قرآن کی تلاوت کرتی رہو، استغفار کرتی رہو، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ پاک کے پاک کلام سے، توبہ استغفار سے تر رکھو۔ رمضان کی مبارک ساعات سے فائدہ اٹھانے کا 9واں طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ کہو، نہ غیبت کرو، نہ دو آدمیوں میں چغل خوری کرو، نہ کسی کو گالی دو، نہ لڑائی جھگڑا کرو، کیونکہ یہ روزے کے مقاصد کے خلاف ہے۔ پھر فائدہ نہیں روزہ رکھنے کا، اس پر کنٹرول ضروری ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے خصوصی یاد رکھو، تبھی آپ رمضان سے فائدہ اٹھا پائیں گے، ورنہ آپ کا بھوکے رہنا، آپ کا پیاسے رہنا، آپ کی تراویح اور تلاوت سب ایسے ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا اور جہالت کے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اگر کھانا پینا چھوڑا ہے اور اس کا فائدہ چاہیے، اللہ سے اس کا اجر چاہیے، جھوٹ بولنا چھوڑو، غلط کام کرنا چھوڑو، حرام کاری چھوڑو، گالی بکنا چھوڑو، جھگڑا لڑائی چھوڑو۔ روزے کے دن میں اور بغیر کے روزے کے دن میں فرق کیا ہے؟ فرق کرو، روزے کا جو دن ہو وہ دوسرا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تمہارا روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ، نہ فحش گوئی کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے، فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی گالی گلوچ کرے، اگر کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہہ دو بھائی میں جھگڑا نہیں کرتا، میں گالی نہیں بکتا، میں تو روزے دار ہوں۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کریں، خصوصی طور پر رمضان کے مبارک ساعات میں، تاکہ آپ کی عبادات کا کچھ فائدہ ہو سکے۔ رمضان کے مبارک ساعات سے فائدہ اٹھانے کا 10واں طریقہ
بہت اہم طریقہ، بہت اہم بات غور سے سن لینا اور ضرور اس پر زندگی میں ایک بار عمل کر لینا۔ بہت اہم بات بتلانے جا رہا ہوں میں۔ رمضان سے فائدہ اٹھانے کا 10واں طریقہ یہ ہے کہ 4 خوبیاں اپنے اندر بیک وقت پیدا کر لو جو جنتیوں کی صفات میں سے ہیں۔ عام دنوں میں تو ہو سکتا ہے نہ کر پاؤ، لیکن رمضان میں یہ کام آپ کر سکتے ہو۔ 4 صفات ایک دن میں اکٹھا کر لو، جنتی ہو جاؤ گے۔ کیا؟ روزہ تو رکھتے ہی ہو، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرو، اس کے کام آ جاؤ، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، اس کے کام آ جاؤ، جنازے میں حاضر ہو، جنازہ پڑھو، اس کو دفن کرو۔ یہ 4 کام ایک دن میں کر لو تو جنتی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے سوال کیا، غالباً ظاہر بات ہے رمضان کی بات نہیں تھی، عام دنوں میں، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن تم میں کا کون روزے سے ہے؟ اگر رمضان ہوتا تو سبھی روزے سے ہوتے، غیر رمضان کی بات ہے۔ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں نفلی روزہ رکھا ہوں۔ قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ، کہا تم نے کہا آج کون کسی جنازے میں حاضر ہوا ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا میں اللہ کے رسول۔ قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہا تم نے کہا کون کسی مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہے؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا میں اللہ کے رسول، میں نے کھانا کھلایا۔ قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، کہا تم نے کہا کون کسی مریض کی عادت کی ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول وسلم خوش ہو گئے، فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ یہ 4 صفات اگر بیک وقت آپ کے اندر جمع ہو جائیں تو آپ جنتی ہیں۔ روزہ بھی رکھے ہیں، جنازے میں حاضری بھی ہے، مریض کی عادت بھی کی ہے، مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ ایسا ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کی مبارک ساعات سے فائدہ اٹھانے کا 11واں طریقہ، یہ تو عام تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں۔ ایک وقت تلاوت کریں عام، لیکن تھوڑا وقت نکال لیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر قرآن پڑھیں۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے، جب اہل ایمان کا ذکر آئے اپنے آپ کو ٹٹولو کہ یہ تمہارے اندر صفات ہیں کہ نہیں، تم مومن ہو کہ نہیں ہو، کہیں زبانی دعویٰ تو نہیں ہے۔ جب منافقین کا ذکر آئے ان کی صفات دیکھو کہ منافق کا کوئی عمل تمہارے اندر تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان سے مومن ہو حقیقت میں منافق ہو۔ کافروں کا ذکر آئے ان کے اعمال کو اپنے سے ٹٹولو کہ کہیں کافروں والا کوئی کام تو نہیں کر رہے ہو۔ جنتیوں کا ذکر آئے، جہنمیوں کا ذکر آئے، اپنے آپ کو وزن کرو، آئینہ دکھاؤ اپنے آپ کو کہ قرآن کیا ہے، تم کیا ہو۔ ضرور ایسا کرو۔ ایک مسلمان قرآن کی تفسیر ہوتا ہے کب؟ جب وہ سمجھ کے پڑھے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن پڑھو اور سمجھ کر پڑھو، اس لیے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب پڑھو کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہ مان کر کہو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے عبدالاحد تم اللہ سے ڈرو، اے عبد الرحمن تم اللہ سے ڈرو، اے صالح تم اللہ سے ڈرو، اے حبان تم اللہ سے ڈرو۔ اس تصور کے ساتھ اللہ کا خطاب سنو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرے والد نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا اقبال کسی دن میں تم کو ایک بات بتلاؤں گا
कई दिनों के बाद इकबाल ने पूछा, अब्बा क्या बतला रहे थे आप? कहा, बेटा जब कुरान पढ़ो तो ये समझ कर पढ़ो कि कुरान तुम पर उतर रहा है। अल्लाह ताला ये सारी बातें तुमसे कह रहा है, हवा में ना उड़ाओ तिलावत करके। ये तो ईमान वालों का जिक्र है, ये तो काफिरों का जिक्र है। अरे तुम ईमान वाले हो, कहीं तुम तो काफिर नहीं, कहीं तुम तो जहन्नमी नहीं। कुरानी अखलाक पैदा करने के लिए पढ़ो, खत्म करने के लिए नहीं कि इतनी बार खत्म किया उतनी बार खत्म किया। समझ कर पढ़ो, अपनी जिंदगी बदलने के लिए पढ़ो। अरे फिल्में देखते हो, ड्रामे देखते हो, नावलें पढ़ते हो, इंसानों के बनाए हुए लतीफे, इंसानों के बनाए हुए ड्रामे, इंसानों की लिखी हुई फिल्में तुम्हारी जिंदगी बदल देती हैं, तुम्हारी आवाज बदल देती हैं, तुम्हारा चाल ढाल बदल देती हैं, तुम्हारा बाल बदल देती हैं, तुम्हारा लिबास बदल देती हैं। तो अल्लाह का कलाम अगर तुम उसमें घुस जाओगे तो कुरान तुम्हारी जिंदगी कैसे नहीं बदल सकता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। कुरान को हमने चूमने चाटने के लिए, कसमें खाने के लिए, तरावी के लिए, मुर्दों पर पढ़ने के लिए रख छोड़ा है। कुरान हमारी जिंदगी का दस्तूर नहीं रहा। कुरान से हम अकीदा नहीं लेते, अपना मामला कुरान से नहीं सुलझाते, जिंदगी हम मनमानी गुजारते हैं। कुरान को बतौर तबर्रुक जुज़दानों में रख छोड़ा है। ऐसे नहीं चलेगा। जिंदगी के सारे इख्तलाफात का हल इस कुरान में ढूंढो, कुरान समझो, कुरान पढ़ो, रमजान की मुबारक साआत में टाइम निकालो। तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहबे कश्शाफ। अपना दिल खोल करके उतारो कुरान को कि मेरा अल्लाह मुझसे बात कर रहा है। अफसोस होना चाहिए कि हम कुरान क्यों नहीं समझ पाए। तर्जमा पढ़ो, यूट्यूब में तर्जमे सुनो अगर पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन कुरान से अपने आप को जोड़ लो, वरना बहुत पछताओगे। जब सारे के सारे लोग मैदान महशर में आपको छोड़ देंगे, आपकी बीवी आपके किनारे नहीं आएगी, बेटा किनारे नहीं आएगा, बाप माँ, रिश्तेदार, भाई बंद, खानदान सब साथ छोड़ देंगे, एक नेकी कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा कि पर्दा नीचे हो जाए आप जन्नत में चले जाएं। उस वक्त ये कुरान आएगा, ये कुरान आएगा शफाअत करने के लिए और कहेगा, या अल्लाह ये मेरी तिलावत करता था, ये मुझे पढ़ता था, ये मुझे समझने की कोशिश करता था, या अल्लाह तो इसके गुनाह माफ कर दे, या अल्लाह इसे जहन्नम से बचा दे, या अल्लाह इसे जन्नत दे दे। अल्लाह ताला उसकी शफाअत को कबूल करेगा। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी। रमजान की मुबारक साआत से फायदा उठाने का 11वां तरीका मैं आपको बतलाता हूं। जो लोग यहां से हटो, दूसरों को जोड़ करके तब हटना। अगर सुनते सुनते थक गए हो तो दूसरों को जोड़ करके तब हटना। 20 बातों में से देखो कितनी बातें मैं आज बता पा रहा हूं। 12वां तरीका रमजान की मुबारक साआत से फायदा उठाने का ये कि अपने आप को दबाव में ला डालो, अपने नफ्स पर कंट्रोल करो और कोशिश करो कि नमाज में आप एक भी नमाज में पहली तकबीर आपकी नहीं छूटने पाएगी। नमाज की पाबंदी के लिए इतना ध्यान करो, सारे काम छोड़ करके ये अहद करो कि पूरे रमजान में किसी भी नमाज में बिला किसी मजबूरी के मेरी कोई तकबीर उला नहीं छूटेगी। इमाम के साथ अल्लाहु अकबर के आप हाजिर हैं, पहली तकबीर के साथ इमाम के हाजिर रहने का अहद कीजिए, कोशिश कीजिए, अपने आप को इसका पाबंद बनाइए। फिर देखिए क्या इसकी बरकतें हैं। इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, नमाज तो फहश से और बुराइयों से रोकती है। और तकबीर उला जब आप पा जाएंगे
تو 40 دن تک جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کتبت لہو براءتان، براءت من النار و براءت من النفاق، 2 چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے وہ، ایک تو منافقت سے، دوسرے جہنم سے۔ اور پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عادی بنا دے گا۔ رمضان کی مبارک ساعات سے فائدہ اٹھانے کا 13واں طریقہ، کوشش کیجئے، حریص بن جائیے، آمین، زیادہ سے زیادہ صدقات کیجئے، خیرات کیجئے، لوگوں کی مدد کیجئے، خاص کر یہ کورونا کی بیماری کے وقت میں جبکہ لوگوں کا کاروبار متاثر ہے، مدارس بند ہیں، علماء کی تنخواہیں بند ہیں، لوگوں کا کاروبار خطرے میں ہے، ڈھونڈیے لوگوں کو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا۔ ڈھونڈیے کہ کون لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا ہے، اور خاص کر رمضان میں چھپا کر کے صدقہ کیجئے، خوب صدقات کرو میرے بھائیوں۔ رمضان کے ان مبارک ساعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ آؤ زیادہ سے زیادہ اپنے اموال سے صدقہ کر کے غریبوں، مسکینوں کی، پریشان حال لوگوں کی، بیماروں کی، کمزوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، بے تنخواہ والوں کی مدد کر کے اللہ کے غصے کو بجھا دو رمضان کی مبارک ساعات میں۔ اور کوشش کرو کچھ خاص صدقات ایسے ہوں جو اگر آپ داہنے سے دو تو آپ کے بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ اس کا بدلہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ہے قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، شدید دھوپ میں، اللہ تعالی 7 صفات والوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ایک وہ ہوگا کہ اگر اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ سے کبھی خبر نہ ہوئی، کسی کو نہیں بتایا، چپکے سے دیا، یا اللہ تو جانے اور میں جانوں، کوئی ریاکاری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نمبر 1، امام عادل، انصاف کرنے والا امام، اگوا، پیشوا، لیڈر جو عدل و انصاف کرتا ہو۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے، حالانکہ برائیاں اس کے سامنے ہوتی ہیں جوانی میں۔ ورجل قلبه معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ، ایک ایسا آدمی جس کا دل ہر دم مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے آتا ہے تو دوسری نماز میں دل لگا رہتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ چوتھا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، ایسے 2 دوست جن کی دوستی اللہ کے لیے، ملنا اللہ کے لیے، بچھڑنا اللہ کے لیے، ایسے 2 دوستوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 5واں، ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے خوف سے رو پڑا، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ 6، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ، ایک ایسا پاک باز نوجوان جس کو کسی خوبصورت بڑے خاندان کی حسین و جمیل عورت نے برائی کے لیے بلایا، فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس پاک باز نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور 7واں، رجل تصدق بصدقہ فاخفاہ
حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، ایک ایسا آدمی جس نے ایسے چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں سے دیا تو بائیں کو خبر نہ ہوئی۔ تو رمضان میں خوب صدقات و خیرات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز ہواؤں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے جب جبریل آتے تھے۔ رمضان کی مبارک ساعات سے فائدہ اٹھانے کا 14واں طریقہ، صلاۃ تراویح کی پابندی کیجیے اور امام کے ساتھ پورا پڑھیے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو بھاگیے نہیں، امام کے ساتھ صلاۃ تراویح پوری پڑھیے، یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور نسائی کی صحیح حدیث ہے، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے سلام پھیرنے تک، کتب اللہ لہ قیام لیلہ، تو اللہ تعالیٰ پوری رات اسے تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 5 وقتہ فرائض اور نوافل کی پابندی کے ساتھ ساتھ قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کریں امام کے ساتھ۔ رمضان کی مبارک ساعات سے فائدہ اٹھانے کا 15واں طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے، آتے جاتے، سواری پر اترتے ہوئے، اشارے پر، ڈاکٹر کا انتظار کرتے ہوئے، نماز کا انتظار کرتے ہوئے، ہاسپٹل میں انتظار کرتے ہوئے، بینک میں انتظار کرتے ہوئے، کہیں بھی وقت نہ گنواؤ، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، مختلف اذکار ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں جو اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والی ہے، سونا اور چاندی خیرات کرنے سے زیادہ قیمتی ہے، جہاد سے بڑھ کر کے ہے۔ صحابہ نے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ اور جو آدمی ہر وقت اللہ کا ذکر کرے گا وہ گناہ کیسے کرے گا اللہ کو یاد کرتا ہو؟ اسی لیے نا اللہ کا تصور اسے ہر گھڑی ہوگا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو یاد کر تو کیسے گناہ کرے گا؟ ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کا 16واں طریقہ یہ ہے کہ اس رمضان کو ایک اڈا بنا لیجئے، ایک تربیت گاہ بنا لیجئے، ایک خیمہ بنا لیجئے کہ اس رمضان میں اپنے چھچورے گناہوں کو چھوڑوں گا۔ بیڑی، سگریٹ، فلم بینی، زناکاری، گانا، شہوات، اس کو ایک اڈا، ایک تربیت گاہ، ایک خیمہ سمجھ کر کے اڑ جاؤ کہ یہ رمضان ہے کہ آج سے میں نے سارے گناہ چھوڑے، آج سے نہ تمباکو کھانا ہے، نہ بیڑی پینا ہے، نہ گٹکا کھانا ہے، نہ گانے سننا ہے، نہ فلمیں دیکھنا ہے، نہ نماز چھوڑنا ہے، نہ فاحش کوئی کام کرنا ہے۔ اس رمضان کو ایک اڈا بنا لو، ایک تربیت گاہ مان لو، ایک سبب، ایک وسیلہ سمجھ کر کے یہ مان لو کہ یہ رمضان میں ایک ایک کر کے اپنے سارے گناہ چھوڑ دوں گا اور ایک ایک کر کے ساری نیکیاں اپنا لوں گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، بھاگو، دوڑو، چلو، پالو اللہ کی بخشش کو اور اس کی جنت کو، اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ ایک ٹریننگ سینٹر مان کر کے اس رمضان کو دھیرے دھیرے اپنے تمام عیوب، تمام کمیاں دور کرنے کی کوشش کرو۔ اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کا 17واں طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں میں کوئی مسابقہ رکھ دو، کوئی مقابلہ رکھ دو، تربیتی انعامی مقابلہ۔ مثال کے طور پر
جو روزانہ ہو کہ جو روزانہ اتنی تلاوت کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا ترتیب وار. جو روزانہ فرض نماز سنن اور نوافل کی پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس کو کوئی بھی چیز عقیدے پر کوئی چیز بیان کر کے روزانہ ایک مسابقہ رکھو تربیت کا تاکہ مچ جائیں آپ کے گھر والے اسلامی تعلیمات کو جاننے کے لیے. رمضان کی مبارک ساعات سے فائدہ اٹھانے کا 18واں طریقہ. جب رمضان کی آخری 10 راتیں آ جائیں تو ٹوٹ پڑو, لوٹ لو, گھس جاؤ اللہ کی بخشش اور جنت کو پانے کے لیے. راتوں رات عبادت کرو, راتوں رات تلاوت کرو, راتوں رات توبہ استغفار کرو, راتوں رات سجدے کرو, دوسروں کو نصیحت کرو, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو رمضان کی آخر 10 راتوں میں, کیونکہ ان میں ایک رات لیلۃ القدر ہے. ایک رات لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے. 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر کے وہ ایک رات کی عبادت ہے. اس لیے رمضان کی آخر 10 راتوں کو غنیمت سمجھ کر کے اس میں تلاش کرو. رمضان کی مبارک ساعات سے فائدہ اٹھانے کا 19واں طریقہ, میری بات ختم ہونے کو ہے. نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, خود بھی نیک عمل کرو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جہاں کہیں کوئی برائی ہو, اگر آپ کا بس چلے, کوئی فتنہ نہ ہو, لوگوں کو برائی سے روکو, لوگوں کو نیکی کا حکم دو, خود بھی نیک عمل کرو. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. سب سے بڑا کام ہے یہ, اس امت مسلمہ کا ایک خاص کام ہے یہ. فرمایا اللہ تعالی نے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, تم بہترین امت ہو, تمہاری ڈیوٹی ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا, برائی سے بچانا, ورنہ دنیا برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یہ ایمان والوں کی صفات ہے. ایمان والے ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی برائی کرتا رہے, ہم سے نہیں مطلب, نیکیاں برباد ہو جائیں ہم سے نہیں مطلب. نہیں, ایمان والا باغیرت ہوتا ہے, نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نیکی اور نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی. ان اللہ عزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. تو شرمائیے نہیں, کہیں بھی کوئی برائی دیکھیں لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں, اس سے منع کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کے انسان گھاٹے میں ہے. گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا. وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان والے ہیں, وعملوا الصالحات, نیک عمل والے ہیں, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. اور آخری بات 20واں طریقہ رمضان کو مبارک ساعت سے فائدہ اٹھانے کا, کہ یہ جو سارے طریقے ہم نے بتلائے ہیں, یہ طریقے آپ دوسروں کو بتاتے پھریں کہ آج میں نے فلاں مولوی صاحب کے درس میں یہ 20 طریقے 19 طریقے رمضان سے فائدہ اٹھانے کے سنے ہیں. یہ دوسروں کو بتاتے پھریں, دوسروں کو شیئر کریں. یہ بھی رمضان سے فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے
اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کورونا جیسی مہاماری بیماری کو اس دنیا سے ختم فرمائے، بڑھتی ہوئی اموات کا سلسلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روک دے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے چاہے وہ جاننے والے ہوں نہ جاننے والے ہوں، جو بھی مومن مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے پیچھے ان کا اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور دوسروں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں ہمیں جنتیوں میں ہمارا شمار فرمائے اور جہنم سے ہمیں آزادی دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔